الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں اور پیارے بچوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی مالک دو جہاں، خالق کون و مکاں کے لیے ہے، جس کے انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء بندے ہیں، ہم گنہگار بھی اس کے بندے ہیں۔ بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری تاجدار حبیب کائنات رحمت للعالمین محسن انسانیت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری ہادی، مرشد، راہبر بنا کر کے بھیجے گئے، جنہوں نے ہماری اور آپ کی بھلائی کے خاطر، ہماری اور آپ کی ہدایت کی خاطر اپنوں کی بھی گالیاں سہیں، غیروں کی بھی گالیاں سہیں، اپنوں نے بھی اس عظیم پیغمبر کو ستایا، غیروں نے بھی ستایا، صلوات اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے سورہ تحریم کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، یعنی یہ خطاب ہے ان لوگوں پر جو رب کو رب مانتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اپنے رب پر، اپنے رسول پر، ان لوگوں کو ایک خاص میسج ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس آگ کے ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے، اور ڈیوٹی کیسے لوگوں کی ہوگی؟ ایسے سخت ترین فرشتوں کی ہوگی جو رب کی کبھی معصیت نہیں کرتے، جو کبھی رب کے آرڈر سے انحراف نہیں کرتے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، جیلر کو خرید لیجئے تو بہت آسانیاں ہیں جیل میں، ورنہ وہاں پر یہ رشوت نہیں چلنے والی۔ اس کی روشنی میں چند باتیں تربیت کے تعلق سے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں، اس امید سے کہ رب کریم ہمیں کہنے سے زیادہ
آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ہی انمول تحفہ ہے۔ اس کی قدر و منزلت اس جوڑے سے پوچھئے جو اس سے محروم ہے، اور اس سے زیادہ اگر اس کی اہمیت کو جاننا ہے تو دنیا کے سب سے مقدس ترین گروہ انبیاء علیہم السلام جن کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پورے طور پر دنیا سے کنارہ کش، دنیا سے بے رغبتی کی زندگی، زاہدانہ زندگی کاٹ کر کے دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے بھی اپنے رب سے اسپیشل اولاد کا سوال کر ڈالا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، امام الانبیاء، امام المتقین سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک چیز مانگی، کہا رب ہب لی من الصالحین، رب مجھے ایک نیک لڑکا دے دے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ طلب کرتے ہیں رب سے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رب مجھے لڑکا دے دے۔ لڑکا نہیں بلکہ نیک لڑکا مانگا کیجیے۔ جب بھی آپ سوال کیجیے اپنے رب سے، وجہ یہ ہے کہ کون سی گھڑی اجابت کی ہے، کون سے وقت میں آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، مکان میں بیٹھے ہیں، آپ سجدے میں ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ کس عالم میں ہیں، آپ نے اپنی زبان کھول دی ہے رب مجھے لڑکا دے دے، اور اگر قبول ہو جا رہی ہے، لیکن آپ کو وہاں پر نیک لڑکے کا، یعنی جب بھی آپ کو سوال کرنا ہے تو نیک لڑکے کا سوال کیجئے، کیونکہ پتہ نہیں کب آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ وقت اجابہ کا کسی کو علم نہیں ہے، دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہے، جگہ نہیں خاص ہے کہ فلاں جگہ کرو گے، فلاں لمحے میں کرو گے تو میں قبول کر لوں گا۔ وقت اجابہ رب نے کسی کو نہیں بتایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سے ایک پہلی بات ہمیں ملی کہ جب بھی زبان کھلے اولاد کے تعلق سے، لڑکا دے یا لڑکی دے، میرے رب نیک دے جو میرے قلب کا سرور بنے، میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے۔ ایسے بچوں کا سوال ہمیشہ اللہ سے کیجیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا بڑھاپا ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، رب نے جو نقشہ کھینچا ہے بڑا عجیب، سورہ مریم میں نداءً خفیہ، بڑے چپکے دعا کر رہے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چپکے اس لیے دعا کر رہے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ اس بڑھاپے میں اس کو لڑکے کا دھن سوار ہے، اس کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بیوی بانجھ ہے، عمر کے ایک کافی حصے کو اس نے طے کر لیا ہے، لیکن اس عمر میں یہ بچی کی خواہش اپنے دلوں میں بسا رکھا ہے۔ اس تان سے، اس چیز سے بچنے کے لیے بڑے چپکے اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، لڑکا مجھے دے دے جو میرے نبوت کے مشن کو میرے رب آگے لے کر کے چلا جائے۔ آپ کو بھی دعا کرنا چاہیے کہ رب مجھے اولاد ایسی دے دے جو اس مسجد، اس مدرسے، تیرے اس نیک کام کے مشن کو میرے بعد زندہ رکھے۔ یہ دعا مانگیے آپ کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میرے بعد میرے اس مشن کو جو میں آج کر رہا ہوں، دین کے جس جز کو میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، میرے پروردگار مجھے ایسی اولاد دے جو میرے بعد بھی یہ کام، یہ سلسلہ تیرا بند نہ ہونے پائے۔ حضرت زکریا نے اس لیے نہیں سوال کیا تھا مجھے آرام ملے گا، پیرانہ سالی میں میرا بچہ مجھے پانی دے گا، کھانا دے گا، میرے انتظام کرے گا، نہیں، بلکہ کہا تھا یہ کار نبوت، میرا بچہ اس مشن کو آگے لے کر کے جائے گا، رب اس لیے مجھے اولاد دے دے۔ بڑھاپے میں انہوں نے مانگ لیا، اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا ان کی جھولے میں ڈال دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، لڑکا ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کی تربیت یہ بھی بہت بڑا اللہ رب العالمین کا انعام ہوگا اگر وہ لڑکی کی تربیت آپ نے صحیح طریقے پہ کر لی، ورنہ وہ نعمت زحمت میں بدل جائے گی۔ آپ کی نیندیں قربان ہو جائیں گی، آپ کی نیندیں غارت ہو جائیں گی اگر بچہ غیر مہذب بن گیا، اگر بچہ صحیح ڈگر سے بے ڈگر ہو گیا تو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، آپ تصور کریں کہ اگر کسی بھی ماں باپ کو پتہ چل جائے کہ سامنے والے روم میں، کمرے میں، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، میرا چھوٹا سا بچہ موجود ہے، وہ نہیں نکل پایا ہے،
گھر کے سارے لوگ نکل گئے، میرا چھوٹا سا بچہ سویا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، ماں کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوگی، باپ کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوگی، ماں دوڑتے ہوئے آگ کی پرواہ نہیں کرے گی، بلکہ اپنے اس چھوٹے بچے کو اس جلتے ہوئے کمرے اور روم سے نکالنے کی کوشش کرے گی۔ جس ماں کو اتنی فکر ہے دنیاوی آگ سے، اس ماں کو، اس بہن کو، بیٹی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جس آگ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے جزء من 70 جزءا، 70 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ ہے، اس آگ سے بچانے کی اپنے اولاد کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اب میں اگر دنیاوی آگ سے بچانے کی اتنی فکر ہے، ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنے جلنے کی پرواہ نہیں ہے، تو کل ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے کیسے جہنم کا ایندھن بنے، یہ فکر ہونا چاہیے ہر ماں کو، یہ فکر ہونا چاہیے ہر باپ کو کہ سب کچھ گوارا ہے بیٹے، لیکن پر یہ نہیں گوارا ہے کہ تم اسلام سے بے دین ہو جاؤ اور دین تمہاری زندگی میں نہ رہے۔ ہمیں ٹینشن ہونا چاہیے، اور فکر کتنی ہے آپ کو میں بتاؤں کہ کتاب مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ نقل کیا ہے، کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے خطاب کر رہے ہیں، اے پروردگار عالم، ہم نے اپنے اولاد کو لا کر کے کہاں بسایا ہے؟ چٹیل میدان میں۔ کہاں سے لائے تھے؟ شام سے لائے تھے۔ شام بڑا خوبصورت، بڑا زرخیز، بڑا شاداب علاقہ ہے، وہاں سے لے کر کے اپنے بیٹے کو نکال کر کے لاتے ہیں۔ کہاں لائے؟ لا کر کے انہوں نے مکہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اپنے بچے کو لا کر کے بسا دیا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ بچے میرے نماز کے پابند ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہاں سے نکال کر کے اپنے بیوی کا آرام نہیں سوچا، اپنے بیٹے کا آرام نہیں سوچا، بلکہ تکلیف کی اس تپتے ہوئے صحراؤں اور اس چٹیل میدان میں لا کر کے اپنے بیٹے کو آباد کر دیا۔ کیا کہا اپنے رب سے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار، اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو اس لیے کیا ہے تاکہ میرے بچے نمازی بن جائیں۔ پیغمبر کی نگاہ میں نماز کی اہمیت کیا ہے میرے دوستو، آپ سمجھ سکتے ہو کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آرام کی جگہوں کو چھوڑ کر کے لا کر کے، اور انہی کے نسلوں میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے ہیں۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شولوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا محسن باپ، تپتے ہوئے ٹیلے کے نیچے بیٹا لیٹا ہوا ہے، لیکن اس بیٹے کو کندن بن کر کے کل قوم ملت کا معمار بننا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا اس زرخیز علاقے سے نکل کر کے تپتے صحراؤں میں چل کر تیری پرورش ہوگی، تاکہ کندن بن کر کے قوم ملت کا معمار بن کر کے قوم ملت کی خدمت کرنا ہے۔ اور انہی کی نسلوں میں پیغمبر عربی آتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا مشن چلتا ہے۔ فکر ہے حضرت ابراہیم کو اپنی اولاد کی، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے میرے دوستو، ہم مکان ایسی جگہ پہ لیتے ہیں، زمین ایسی جگہ پہ لیتے ہیں، فلیٹ ایسی جگہ لیتے ہیں جہاں میرے بچے کے کان میں آواز بھی نہ جائے اذان کی۔ ہمیں شانتی چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں آرام چاہیے۔ ہمیں اپنے نسلوں کی فکر نہیں ہے کہ میرے بیٹے کے کان میں اذان کی آواز جائے گی کہ نہیں جائے گی، قرآن کی تلاوت کی آواز میرے بچے کے کان میں ٹکرائے گی کہ نہیں ٹکرائے گی، نماز کی آواز میرے بچے کے کان میں جائے گی کہ نہیں جائے گی۔ ہمیں آرام ہونا چاہیے، ہمیں شانتی ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں ہمیں نہیں رہنا ہے۔ کیوں نہیں رہنا ہے؟ شور شرابہ ہے، ہنگامہ ہے، ہم ایسی جگہ نہیں، بلکہ غیروں کی سوسائٹیوں میں جائیں گے، اپر کاسٹ کے لوگوں کے بیچ میں رہیں گے تو شور شرابہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے بچے کا دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے لا کر کے بتایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز کے پابند بن جائے۔ تو گویا کہ اگر اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک اچھا ماحول آپ اپنے گھر کا بنائیے۔ آپ ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں آپ کا بچہ اچھا بنے، اچھے آداب، اچھے اخلاق، اچھے عادات، اچھے اطوار کو وہ سیکھ سکے۔ کریٹ کرنا پڑے گا، اچھا ماحول دینا پڑے گا بچے کو۔
لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ بہت دکھ ہوتا ہے اگر کسی گھر کے اندر کوئی کانچ کا گلاس کسی چھوٹے سے بچے کے ہاتھ سے گر گیا تو میری ماں کا پارا چڑھ جاتا ہے، میری بہن کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ لیکن اسی گھر میں اگر میرے نبی کی تسیح و سنت پامال ہو رہی ہیں تو نہ میری ماں کی پیشانی پہ بل آتا ہے، نہ میری اس دینی بہن کے جذبات بھڑکتے ہیں، بلکہ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دینی غیرت اور حمیت ان کے ذہن و دماغ میں نہیں بسی ہوئی ہے۔ 10 روپے 50 روپے کے نقصان پر ان کا پارا چڑھ جاتا ہے، سامنے والا بچہ مار بھی کھا جاتا ہے، لیکن وہی بچہ بسم اللہ نہیں کیا ہے، وہی بچہ دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا ہے، وہی بچہ سامنے سے نہیں کھایا ہے، وہی بچہ کھانا گرا رہا ہے، وہی بچہ داخل ہوا ہے تو سلام نہیں کیا ہے، گھر سے نکلا ہے تو دعا نہیں پڑھا ہے۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ میری ماں کو ٹینشن ہے، نہ میری بہن کو ٹینشن ہے، پھر بھی ہم سے شکایت کرتے میرے بچے اچھے نہیں بن رہے ہیں۔ 10 روپے 100 روپے پہ تو آپ کا پارا چڑھ جائے کہ تم نے نقصان کر دیا، تم نے اتنے بڑے گلاس کو توڑ کر کے نقصان کر دیا۔ لیکن نقصان جب نبی کی سنتیں پامال ہو رہی تھی تو آپ خاموش رہی تھی، آپ کیسے اس گھر کے اندر برکت پائیں گے؟ کیسے آپ کے بچے سکون اور شانتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ آپ کو نبی کی سنتوں کے پامال ہونے پر آپ کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے۔ دنیا کی چیزیں تو آ سکتی ہیں، لیکن سنت کے جنازے کے نکلنے کے بعد رب کتنا ناراض ہوگا تصور نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اپنے نسلوں کو اگر فکر کرنی ہے تو اپنے گھر کے بھی ماحول کو دیندارانہ بنانا ہوگا، ہمیں خود دیندار بننا ہوگا۔ اگر حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ جیسی جوڑی نہ ہوتی تو ان کی جھولی میں اسماعیل جیسا لڑکا نہ آتا، حضرت فاطمہ حضرت علی جیسی جوڑی نہ ہوتی تو حسنین نہیں دنیا میں آتے۔ کسی کے آنے پر ان کے والدہ اور والد کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو انہی کی نسلوں سے آتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسحاق کے بیٹے، انہوں نے اپنے آخری وقت میں اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، اپنے بیٹے پوتے نواسے سب کو جمع کیا۔ مرنے کا وقت ہے، جاگنے کا عالم ہے۔ کہا بیٹو یہ بتا دو، قبل اس کے کہ میری سانس ٹوٹ جائے، قبل اس کے کہ میں دنیا چھوڑوں، قبل اس کے کہ منو مٹی میرے سینے پر ڈالی جائے، میری پیٹھ قبر سے لگے، مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ اللہ کہتا ہے وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یعنی ان سارے لوگوں نے کہا کہ جس کے پرستار آپ ہیں انہی کے پرستار اسی ذات کے ہم بھی پوجا کریں گے، اسی کی عبادت ہم بھی کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب پیغمبر جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی پیغمبروں کی اولاد، اور ان اولاد میں حضرت یوسف جیسا پیغمبر بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عام لوگ تھے جن سے پوچھا جا رہا تھا، بلکہ نبی تھے اور ان کی جن سے پوچھا جا رہا ہے، نبیوں کا خون ان کے اندر گردش کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے ما تعبدون من بعدی، نہ پراپرٹی کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کسی حسب و نسب کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کسی منصب کا ذکر ہو رہا ہے۔ فکر اس بات کی ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرے بعد ایمان پر رہو گے کہ بے ایمان بن جاؤ گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کر ڈالا؟ کہا کہ دراصل یہ سوال کیا ہے مصر میں، کنعان سے نکلے ہیں، مصر پہنچے ہیں، بیٹے کی حکومت ہے، بیٹا راجہ اور مہاراجہ ہے، بیٹا بادشاہ وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے مصر کے اندر، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ یہاں پر جس ملک میں ہماری موت ہو رہی ہے، ہمارا جنازہ جس شہر سے اٹھے گا، یہاں کے باشندے ہر چیز کی پوجا کر رہے ہیں،
سورج کی پوجا ہو رہی ہے، چاند کی پوجا ہو رہی ہے، ستارے کی پوجا ہو رہی ہے، جانوروں کی پوجا ہو رہی ہے، غرض یہ کی تمام چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے اس دھرتی پر، تو ان کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں میرے بعد میری چھوٹی سی نسل کو، میری اس خاندان نبوت کو کہیں ڈرا کر کے، دھمکا کر کے ان کے ایمان کو نہ چھین لیا جائے۔ کیونکہ جب 95 اور 98% ستاروں کے پرستار ہیں، سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، تو کہیں ڈرا کر کے، دھمکا کر کے ہمارے نسلوں سے، ہمارے بعد ہمارے بچوں کے ایمان کو چھین نہ لیں۔ یہ ڈر ستا رہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ اسی بنیاد پر انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے آخری وقت میں پوچھ لیا، میرے بیٹو مجھے بتا دو کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ کیا اس سے زیادہ حالات ہمارے ملک میں خراب نہیں ہیں؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے جل چڑھوایا جاتا ہے، پھول چڑھوائے جاتے ہیں، مالا چڑھوایا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے بیٹے اس سے آپ کو شکتی ملے گی، آپ کو اس سے گیان ملے گا، اس سے ایگزام میں آپ کے مارکس اچھے آ جائیں گے، اور یہ سب کچھ ہمارے بچوں سے کیا جا رہا ہے۔ کیا ایسے ماحول میں ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے اپنے بچوں کے تعلق سے؟ کیا ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے؟ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنی فکر تھی، اپنے ماحول کو دیکھ رہے تھے، گرچہ بیٹا راجہ ہے، گرچہ بیٹا بادشاہ وقت ہے، لیکن کب تک میرا بیٹا رہے گا اس سنسار کے اندر؟ کسی نہ کسی دن اس کا بھی جنازہ تو اٹھنا ہے۔ اپنے بیٹے، پوتے، نواسوں سب کو جمع کر کے یہ ان کے دماغ میں ڈال دیا کہ بیٹے ایک رب کی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس دنیا سے جانا تو حالت ایمان، حالت اسلام پر جانا، کیونکہ مسلمان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ اس کا ایمان اور اس کا اسلام ہے۔ صحابہ نے سب کچھ لٹا دیا۔ جیسے ہم لوگوں کے بھائی ہیں، بہن ہیں، ماں ہے، باپ ہے، رشتہ دار، ناتے دار، ایسے صحابہ کے بھی تھے۔ سب کچھ لٹا دیا۔ کس لیے لٹایا تھا؟ ایمان کو بچا لیا تھا۔ ایمان کے بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ اور نبی کے دربار میں پہنچے تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے بڑے گھاٹے کا، کہا بڑے نفع کا سودا کر کے آئے ہو، تم دنیا لٹا کر کے آئے ہو لیکن دین بچا کر کے آئے ہو، ایمان بچا کر کے آئے ہو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اولین مہاجرین میں سے، انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو سسرال والے آئے، بیوی کو چھین لیے، کہا نہیں نہیں آپ کو جانا ہے چلے جائیے، میں اپنی بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ بیٹی چھین لی، چھوٹا سا سلمہ گود میں، اس کو بھی ددیال والوں نے چھین لیا، کہا اگر بیوی ان کے ساتھ نہیں جائے گی آپ کی بیٹی تو اس بیٹے کو بھی میں تم کو نہیں دوں گا۔ دونوں خاندان والے آپس میں لڑ گئے، بیٹا بھی چلا گیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا مکہ سے مدینہ سفر کرتے۔ کتنا دکھ ہوا ہوگا جس کے کم سن بچے کو اس کے سامنے چھینا گیا ہو، جس کے بیوی کو روکا گیا ہو، جس کے پراپرٹی کو ضبط کر دیا گیا ہو۔ یہ ساری سزائیں برداشت کر لیا صحابہ نے ایمان کی بچا اور ایمان کی بقا کی خاطر۔ یہی پیغام مسلمانوں اپنے بچوں کو دے دینا، مرنے سے پہلے یہ پیغام دے دینا بیٹے صحابہ نے سب کچھ لٹایا ہے اور ایمان بچا کر کے گئے ہیں، آج بھی وہی خطرہ منڈلا رہا ہے ہمارے اور آپ کے سروں پر۔ بیٹو سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے پر ایمان قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ہماری ماؤں کو جاگنا ہوگا، ہماری بہنوں کو جاگنا ہوگا، گودوں میں اب درس توحید کا سبق ان کو پڑھانا ہوگا۔ مدرسہ محفوظ نہیں، اسکول محفوظ نہیں، کالج محفوظ نہیں، کوئی جگہ محفوظ نہیں جہاں توحید کی حفاظت ہو سکے۔ اب گودوں میں اب اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کا درس دینا ہوگا، اب انہیں بیدار ہونا ہوگا اور وہ بیدار ہو کر کے اپنی نسلوں کے ایمان کی بقا کی خاطر اللہ سے دعا بھی کریں گی اور ان کو درس توحید بھی پڑھائیں گی۔ دوسرا ہم کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے نسلوں کے لیے دعا کرنا ہے۔
بلا اس کی توفیق کے آپ یہاں نہیں آئے ہیں۔ آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ پیسے والے، آپ سے زیادہ حیثیت والے ان کو توفیق رب نہیں ملا، آج بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے، آپ جا کر کے دیکھ لیجئے۔ میرے رب کا خاص کرم ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ آپ کو وہاں سے نکال کر کے جمعہ کے لیے لے آیا ہے۔ نیکی کی توفیق بھی رب دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق وہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ ذکر فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا عظیم پیغمبر، وہ دعا مانگتا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بہت اہم دعا ہے۔ کسی پیغمبر کی دعاؤں میں میں یہ نہیں پاتا ہوں۔ قرآن دیکھیے، حدیثوں کو آپ الٹیے، کہیں اس طرح کی دعائیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں جو دعائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ پیغمبر دعا کرتا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بچا لینا، میرے بیٹے کو نہیں، میری نسلوں کو، ذریہ میری نسلوں کو، کسے بچا لینا؟ بت پرستی سے بچا لینا۔ پیغمبر ڈر رہا ہے اور یہاں مسلمان کو کوئی ٹینشن نہیں۔ آج مسلمانوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کی خاطر۔ یہ پیغمبر کو ٹینشن ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے رب میرے ایمان کو بچا لینا، میرے عقیدے کو بچا لینا، میری نسلوں کو بھی ایمان پر رکھنا۔ یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ میں اور ہم میں سے کتنے لوگ یہ دعا کرتے ہیں نمازوں کے اندر؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ میری موت اسلام پر آئے، میری نسلیں مسلمان ہو کر کے مرے۔ بہت کم لوگ ہوں گے۔ یہ دعا ہے جس کو اللہ کو یہ دعا اتنی پیاری لگی کہ قیامت کی صبح تک پڑھی جانے والی کتاب مقدس میں میرے رب نے ذکر کر دیا کہ میرا پیغمبر مانگا ہے، مسلمانوں تمہیں بھی مانگنا ہوگا۔ مجھ سے مانگو گے، میں تمہارے ایمان بھی محفوظ رکھوں گا، تمہاری جان بھی محفوظ رکھوں گا، تمہاری عزت و آبرو کا تحفظ بھی میں دوں گا۔ تو گویا کہ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے لیے اپنے نسلوں کے ایمان کا اللہ سے سوال بھی کرتے رہنا ہے ہمیشہ، اور خاص طور پر اس فتنے کے زمانے میں جب لوگ ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہیں، ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر قدم قدم پر جب ہمیں بلائیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، فتنے ہمارا استقبال کر رہی ہیں، ایسے موقع پر تو ہمیں زیادہ اللہ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہی بچا سکتا ہے میرے مولا۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن کو بڑے گہرائی سے پڑھا کیجیے، قرآن کے ترجمے کو پڑھیے اور بڑی گہرائی سے سوچیے کہ میرے رب نے کیا میسج، کیا پیغام دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، دنیا کی آدھی خوبصورتی ان کو مل گئی، یہ سب کو ملا ہے، جوان ہے، بادشاہ وقت کے گھر کے اندر ہیں، گناہ کی دعوت دے رہی ہے مالکہ، دھمکی دے رہی ہے، نہیں اگر میری بات مانو گے جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ آپ تصور کیجئے اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، معاذ اللہ۔ جب اس نے دعوت دیا کہا اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ان کو اپنی پارسائی پر یقین تھا، اپنی عصمت پر یقین تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی پناہ میں آنے کو انہوں نے ساری چیزوں پر مقدم سمجھا۔ آپ اللہ کی پناہ میں ہمیشہ رہو، آپ کی عبادتوں پر آپ کو فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے سجدوں پر فخر مت کرو، اپنی نیکیوں پر فخر مت کرو، آپ اپنے قرآن کی تلاوت پر فخر نہ کرو، ہمیشہ اللہ سے اپنے کنیکشن کو، تعلق کو مضبوط بنا کر کے رکھو۔ حضرت یوسف جیسا آدمی عجیب میں پاتا ہوں ان کی سیرت میں، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مستقل سورہ یوسف ہی نازل فرما دیا کہ قیامت تک لوگ اسے نصیحت پکڑتے رہے۔ جوان ہے، تنہائی ہے، غیر شادی شدہ ہے، خوبصورت ہے، گناہ کی دعوت مل رہی ہے، پردیسی ہے، اجنبی ہے، غلام ہے، کوئی نہیں اس کو جاننے والا ہے وہاں پر کہ لان تان لوگ کریں گے کہ کیا کر ڈالا تم نے تو سارے لوگوں کی ناک کٹا دی، کوئی کہنے والا نہیں تھا، تنہائی تھی، دھمکی بھی مل رہی ہے، کہا السجن احب الی مما یدعوننی۔ نوجوانوں یہ جملہ یاد رکھ لو ہمیشہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت اگر دہراؤ گے تو آپ کے سروں پر بھی عزت اور سرفرازی کا تاج رب رکھے گا۔
تو ماں کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کی پناہ میں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، اسی کے پناہ میں رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی کی حفاظت کرے گا اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی بھی حفاظت کرے گا۔ ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ تربیت، ہمیں آپ کو تربیت کرنا ہے پیدائش کے بعد سے لے کر کے 8 سال تک۔ اگر 8 سال تک آپ سوتے رہے تو پھر آپ اپنے بچے کے بارے میں بے فکر ہو جائیے، آپ اس کی تربیت اب نہ کیجیے، نہیں کر پاؤ گے۔ اب تربیت کا حال تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی جو سب سے پڑھی قوم مانی جاتی ہے یہودی قوم، اپنے بچوں کی تربیت پتہ ہے کب کرتے ہیں وہ لوگ؟ ماں کی پیٹ سے بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے یہودیوں کی۔ بڑا عجیب لگے گا آپ کو کہ ماں کی پیٹ سے بچے کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت یہودی قوم اپنے بچوں کی تربیت ماں کی پیٹ سے وہ قوم کرتی ہے۔ جب کوئی حاملہ ہوتی ہے خاتون، پورے سماج اور معاشرے کی جتنی حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پیدا ہونے والے بچے کو آپ کیا بنانا چاہتی ہیں؟ حسب منشا وہ بتاتی ہے کہ میں اپنے بچے کو انجینئر، سائنٹسٹ، جو بھی بنانا چاہتی ہے وہ بتاتی ہے۔ اسی طریقے کے روم میں اس کو لے جایا جاتا ہے اور پھر وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھتی ہے اور وہ عکس اس کے ذہن میں جاتا ہے، اندر جاتا ہے، وہ بچہ کیچ کرتا ہے۔ مثلا ڈاکٹر بنانا چاہتی تو وہ ڈاکٹر کے سارے آلات اوزار ایک کمرے میں رکھے جاتے ہیں اور وہاں وہ جاتی ہے، وہ ساری چیزیں دیکھتے 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 وہ ساری چیزیں تمام عکس اندر جاتا ہے اور بچہ قبول کرتا ہے۔ یہ ہے یہودی، موجودہ یہودیوں کے اپنے بچوں کی تربیت کا انداز۔ تو گویا کہ پیدائش کے بعد اگر آپ نے تربیت شروع کر دی، 8 سال تک آپ اس بچے کو اللہ کی عظمت کو، رفعت کو آپ بتائیں گے، اللہ کی توحید کو بتائیں گے، اللہ کی ذات کیا ہے اس کو سکھائیں گے، محمد عربی کے بارے میں سکھائیں گے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں اس کو بتائیں گے اور اخلاق اور عادات سکھائیں گے آپ۔ یہ نہیں کہ گھر سے نکلے دکان سے لے کر کے نکلے گھر پہ بستر پہ موبائل، نسلیں برباد ہو رہی، کوئی ٹینشن نہیں۔ یاد رکھو نسلیں برباد ہوگی تو بڑھاپے میں پھر آپ پچھتاؤ گے، پچھتانے سے پھر کچھ نہیں ہوگا۔ جو وقت آپ موبائل پر دیتے ہو اپنی نسلوں کے لیے دینے کی کوشش کرو، اپنی اولاد کے پیچھے کہ میرے بچے نے دعا پڑھی کہ نہیں دعا پڑھی، میرے بچے نے آج نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ آپ پہلا سوال کرو گھر میں داخل ہونے کے بعد، بیٹے تم نے آج نماز پڑھی کہ نہیں نماز پڑھی؟ ہم تو پوچھتے ہیں بیٹا ٹیوشن کیا کہ نہیں ٹیوشن گیا تھا، بیٹا پڑھنے گیا تھا کہ نہیں گیا تھا تو اسکول، لیکن یہ نہیں ہم پوچھتے بیٹا نماز بھی پڑھا کہ نہیں تم نے پڑھا، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو بیدار ہونے کی دعا پڑھی کہ نہیں دعا پڑھی۔ یہ ہے اسلام۔ اور آج ہمارے گھرانے انہی تمام چیزوں سے خالی ہیں، اور پھر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بے دین ہیں، ہمارے بچے دین سے نکل رہے ہیں، ہم سبب بن رہے ہیں۔ سب سے آخر میں ہم موبائل رکھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے موبائل اٹھاتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں تو ساری چیزوں سے بیگانہ ہو کر کے موبائل میں مست ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہماری اولاد کیا بن کر نکلنے والی ہے؟ آپ ان سے کیا امید رکھتے ہیں؟ جن کے لیے آپ کے پاس کوئی سمے نہیں ہے، جن کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، تو پھر یہ بچے کیا بنیں گے؟ آپ ان کو اپنے پاس بیٹھاؤ، آپ ان کو اپنے پاس بیٹھاؤ، بیٹا آپ نے کیا پڑھا ہے، کون سی دعائیں آپ نے سیکھی ہیں، آپ نے آج کس کی مدد کی ہے، بیٹا آپ نے کس کی مدد کی ہے، آپ نے کس کے ساتھ ہمدردی کی ہے، آج آپ نے اپنے ٹفن میں کس کو کھانا کھلایا ہے، آج آپ نے کس غریب کی مدد کی ہے۔ کون سکھائے گا؟ باپ سکھائے گا، ماں سکھائے گی۔ مجھے یاد ہے، میں بہت حیران ہو جاتا ہوں سعودی کے نظام کو دیکھ کر کے، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ چلے جائیے، ہم لوگ یعنی 2002 اور 1 کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو، اس وقت جب ہم لوگ مدینہ میں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے، ہاتھ پکڑتے تھے، چلو میرے باپ کے دسترخوان پر۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی تھی، عورتوں کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کہتی تھیں چلو میری ماں کے دسترخوان پر افطار کرنا ہے۔
جتنے اجنبی وہاں سے گزرتے سارے نہ کسی کا ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے. ماں نے سکھایا ہے بیٹی جاؤ جتنے بھی لوگ مل جائیں اپنے دسترخوان پہ لانے کی کوشش کرو. باپ کہتا تھا جاؤ بیٹے سب کو اپنے دسترخوان پر لانے کی کوشش کرو. یہ ہے طریقہ اسلام کا جو وہ اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں, اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. میرے بھائیوں یہ سب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے بچوں کو ایسے تیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ تیار کرو گے آپ کے بعد وہ اپنے نسلوں کو تیار کریں گے. اگر ہم غافل ہو گئے تو پھر وہ بھی غفلت ہم سے زیادہ غافل ہو جائیں گے. اس لیے تربیت میں کبھی بھی 8 سال تک کبھی بھی آپ سستی کبھی زندگی میں نہ کیجیے گا. 8 سال تک اس کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے ساری چیزوں پر نگاہ رکھیں. آپ اس کے ہاتھ سے کسی کو صدقہ کروائیے, آپ کسی غریب کی مدد اس کے ہاتھ سے کروانے کی کوشش کیجیے. آپ کسی کو سلام اور دعا لینے مجلسوں کے بیٹھنے کے آداب اس بچے کو سکھائیے. یہاں تو کوئی بچہ لانے کے لیے تیار ہی نہیں. بچے لائیے, مجلسوں میں لائیے ان کو. وہ بچے آ کر کے سیکھیں گے, اپنے بڑوں سے بہت ساری چیزیں سیکھیں گے جو ان کی زندگی میں کام آنے والی ہے. نبی نے کہیں نہیں روکا ہے کہ بچوں کو مسجدوں میں نہ لایا جائے, مدرسوں میں نہ لایا جائے, مجلسوں میں نہ لایا جائے, محفلوں میں نہ لایا جائے. ایسا کہیں نہیں. آپ لاؤ گے مسجدوں سے جوڑو. یہ غار ہے غار. موجودہ دور میں جنہوں نے اس غار سے اپنے بچوں کو یہاں ایمان کی حفاظت کی تو ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے ورنہ نہیں حفاظت ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں کہنے کی باتیں بہت زیادہ ہیں. میں صرف یہی بات کہوں گا حالات بہت دن بدن بہت خراب بنائے جا رہے ہیں. ہماری ذمہ داری اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے, اتنی ہی ہماری ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے اپنے بچوں کے تعلق سے. ہمیں فکر مند ہونا ہوگا اپنے سماج کے بچوں کو. سماج کے بچوں میں جو منشیات کی چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں, شراب نوشی کی جو وبا مسلمان سماج میں پھیلتا چلا جا رہا ہے, اس وبا پر بھی آپ کو اپنی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہونا ہوگا کہ جو زندگی تباہ ہو رہی ہے گرچہ کسی دوسرے کا بچہ ہے لیکن ہمارے سماج اور معاشرے کا, ہماری قوم کا بچہ ہے, وہ کیسے برباد ہو اس کی فکر ہونی چاہیے. آپ اس فکر کے ساتھ زندہ رہیں گے تو اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے گا اور آپ کی صحت ہی نہیں کاروبار ساری چیزوں میں برکت دے گا, کیونکہ یہ فکر مندی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کے اندر ڈالی تھی جو آپ کے اندر موجود ہے. انہیں چند کلمات سے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں باری الہ جو حالات بد سے بدتر بنے ہوئے بنائے جا رہے ہیں, رب تو ہی تیرا ہی آسرا ہے, تیرا ہی سہارا ہے, تو ہی مددگار ہے. مسلمانوں کے حالات پر تو رحم کر. عالمی پیمانے پر ملکی پیمانوں پر جو سازشیں ہو رہی ہیں اے اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے, تو حفاظت فرما. اور خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کی بہنوں کی بیٹیوں کی ماؤں کی آہوں کی تو لاج رکھ لے اور ایک آزاد ریاست کی شکل میں اس دنیا میں وجود میں آ جائے. اور مسجد اقصیٰ جیسے مسلمانوں کا حق تھا اللہ انہیں دے, تاکہ ایک دن پھر وہ زمانہ دیکھے مسلمان کہ مسلمان وہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں, آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا خون بھی محفوظ ہو جائے, ان کی آبرو بھی محفوظ ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.